آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے سوفسٹس کی، اور اسے ہم اردو میں کہتے ہیں سوفسطائیہ۔ تو سوفسطائیہ یونانی فلاسفہ میں ایک گروہ ہے اور جو بڑی شہرت رکھتا ہے۔ شہرت تو یوں وہ بڑی نیگیٹو رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے ایسوسیٹڈ آئیڈیاز ہیں جن پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سوفسٹس آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس سے پہلے ہماری تقریباً 4 ویکس ہم نے کلاسز لی ہیں، تو اس میں ہماری ڈسکشن تھی کہ فلاسفی کیا ہے، پھر اس میں ہماری ڈسکشن تھی کہ فلاسفی میں جو بیسک اور بنیادی چیز ہے وہ دلیل ہے، وہ آرگیومنٹ ہے۔ پھر ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ فلاسفی سے پہلے گریس کے ہاں کیا ماحول تھا اور وہ کیوں فلاسفی نہیں تھی۔ تو اس میں دلیل نہیں دی جاتی، اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا، اس میں محض جملے ہی جملے تھے، اور سم ٹائمز وہ جملے کسی ریزن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے۔ پھر ہم نے گریک فلاسفرز کا آغاز کیا، تو تھیلیس سے آغاز کیا، اور جس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھیلیس نے وہ یہ تھی کہ دنیا کا الٹیمیٹ کاز کیا ہے، یا دنیا کا الٹیمیٹ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میٹر کیا ہے جس سے دنیا وجود میں آئی ہے۔ تو تھیلیس کا جواب تھا کہ وہ واٹر ہے، لیکن یہ جواب تھا، لیکن اس جواب کے اندر ایک کمزوری یہ تھی کہ دلیل اور اس کی شہادت موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے آتے ہیں تو پھر ہم انیگزی مینڈر کو دیکھتے ہیں، انفائنائٹ میٹر ہے، اور پھر ہم مزید آگے آئے تو ہیراکلائٹس اور پارمینائڈس کی بحث ہے، اور اس میں یہ بحث ہے اور دلیل مضبوط ہوتی ہے جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی بنیاد ایک شہادت، ایک ایویڈنس ہے، ایک ثبوت ہے کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں محض قرار ہے، سکون ہے، یا ہیراکلائٹس کے مطابق تغیر ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ آغاز جو کہ تھیلیس سے ہوا، لیکن دلیل مضبوط نہیں تھی، شہادت موجود نہیں تھی، تدریجاً اس کے اندر، اس دلیل کے اندر مضبوطی پیدا ہونا شروع کی۔ اب فلسفی دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور اس دعویٰ کی بنیاد ایک شہادت، ایک دلیل، ایک ثبوت ہے۔ اور پھر جب ان دو فلاسفہ کی آپس میں گفتگو ان معنوں میں ہوتی ہے، ظاہر ہے گفتگو اس طرح تو نہیں کہ جیسے آمنے سامنے ہے، تو ایک کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہے ہی صرف اور صرف تغیر، اور بینگ یا حقیقت یا وجود کسی چیز کا نام نہیں ہے، جبکہ جو پارمینائڈیز ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ وجود ہی حقیقت ہے اور وہ ایک ہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہے۔ تو ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جاننے کا ذریعہ حواس خمسہ ہے، اور دوسرا حواس خمسہ پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عقل کی طرف جائے۔ تو ہمارے پاس 2 ذرائع علم اور معرفت آ جاتے ہیں کہ ایک کے نزدیک کیا ہے، حواس خمسہ ہے، کہ جو چیز مجھے دکھے گی، جس چیز کو میں چکھوں گا اس کو میں دعویٰ کروں گا اس کے اوپر، جبکہ پارمینائڈس کے نزدیک جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں بتا سکتی، بلکہ کیا ہے، دلیل کے لیے مجھے جس چیز کے اوپر، اور معرفت کے لیے جس چیز کے اوپر مجھے ڈیپینڈ کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ریزن۔ تو یہ بحث اسی طرح جب آگے چلتی ہے تو یہ کلائمیکس پر آتی ہے ایٹامسٹس کے ہاں، یعنی ایٹامسٹس میں ڈیموکرائٹس ہے، اور ڈیموکرائٹس کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت دراصل چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں ایٹم کہتے ہیں، اور یہ ناقابل تقسیم
ذرات ہی دنیا کو بناتے ہیں، اور ان یعنی یہ جو ناقابل تقسیم اجزاء ہیں اور جو ذرے ہیں، ان کے مختلف پیکٹس ہوتے ہیں، مختلف کمبینیشنز ہوتے ہیں، اور ان کمبینیشن سے وہ دنیا کی مختلف چیزیں بنیں گے. وہ صوفہ بنے گا، وہ مائک بنے گا، وہ لیپ ٹاپ بنے گا، وہ پیپر بنے گا، وہ موبائل فون بنے گا. تو سب میں وہ پانی بنے گا، وہ آکسیجن گیس بنے گی. تو سب میں جو تناسب ہوگا وہ مختلف ہوگا ذرات. تو فرض کریں کہ اگر میں یہ سوال اٹھاؤں کہ صوفہ اور پانی یا شکنجبین میں کیا فرق ہے، تو میں یہ کہوں گا ہیں دونوں ایک ہی چیز سے بنے، دونوں ذرات ہیں. یہاں پر ذرات کا تناسب مختلف ہے صوفے کے ذرات کے تناسب سے. اور اسی طرح فرض کریں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آکسیجن گیس اور شکنجبین کے درمیان کیا فرق ہے، تو پھر آپ بتائیں گے اگین الٹیمیٹ ریالٹی تو ایٹمز ہیں، ذرات ہیں، لیکن کیا ہے، لیکن ریشو مختلف ہے، پروپورشن مختلف ہے جس سے وہ ملتے ہیں آپس میں. تو یہ ڈیموکرائٹس تک آیا. ریشو سے مراد یہ کہ کس پروپورشن میں وہ ملیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات ہیں، لیکن وہ جب اپنے آپ کو فرض کرے کہ ایک کمبینیشن بنائیں گے، اس کمبینیشن میں آپس میں اسپیس کتنا ہوگا. تو اسپیس بہت زیادہ اہم تھا. تو فرض کریں کہ اگر گیسز ہیں تو اسپیسز زیادہ ہوگا، لیکوڈز ہیں یعنی مائع ہے تو اسپیس کم ہو جائے گا، ٹھوس ہے تو اسپیس بالکل کم ہو جائے گا. تو وہ اسپیس بڑی چیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے بحث میں آیا تھا کہ کیا اسپیس ہے یا نہیں ہے. تو ڈیموکریٹس اس اسپیس کو اس طرح ایکسپلین کرتا. تو یہ ہم نے ڈسکشن کی اس سے پہلے. اور یہ پورے کا پورا فلسفہ اگر ہم جیوگرافیکلی دیکھیں، جغرافیائی طور پر دیکھیں، تو یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے ایشیائے کوچک، جسے ہم ایشیا مائنر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اٹلی اور بالخصوص سسلی کی طرف ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور جب سوفسطائیہ کو ہم نے مطالعہ کرنا ہے تو سوفسطائیہ بیسیکلی بنیادی طور پر ایتھنز کی پیداوار ہے. تو فلسفہ کا آغاز ایشیائے کوچک اور لیٹس سے کہ آئونیا اور سسلی کی طرف اگر ہے، تو وہاں سے فلسفے کا جو تھیٹر ہے وہ شفٹ ہوتا ہے اور کہاں پر آ جاتا ہے؟ ایتھنز کے اندر. تو جیوگرافیکلی ایک لوکیشن تبدیل ہوتی ہے. دوسری بڑی تبدیلی جسے ہمیں ضرور نظر میں رکھنی چاہیے، وہ تبدیلی یہ ہو رہی ہے کہ جو سبجیکٹ ہے، یعنی فلسفے کے لیے اب سامنے کیا چیز مطالعہ کیا جائے، تو ان کے لیے نیچر تھا. یعنی تھیلیس کے لیے، اینیکزیمینڈر کے لیے، زینوفنیس کے لیے، ہیراکلائٹس اور پارمنائیڈیز کے لیے کیا ہے؟ اہم بات ان کے لیے کیا ہے؟ نیچر، ورلڈ. اور ورلڈ کا مطالعہ ان کا نہیں، یعنی مٹیریل ورلڈ. اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ جب ہم ارلی گریک فلاسفرز کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صرف فلسفے کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس کا بھی مطالعہ ہے. کیونکہ سائنس کا آغاز بھی فلسفے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اس کو آپ سائنس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دیکھنے کا صرف زاویہ نگاہ کا فرق ہے، لیکن ہسٹری دونوں کی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ فارملی اسپیکنگ کہ تاریخ میں پہلا سائنٹسٹ کون ہوگا، تو وہ بھی تھیلیز ہی ہے. صحیح ہے. تو جو تھیٹر آف فلسفی ہے جغرافیائی طور پر منتقل ہوا ایتھنز کے اندر. ایک سوال تبدیل ہو گیا کہ اب ہمیں مطالعہ نہیں کرنا ہے کس کا؟ نیچر کا، بلکہ مطالعہ کس کا کرنا ہے؟ انسان کا. تو مرکز توجہ کا جیسے ہی سوفسطائی آتے ہیں تو مرکز جو بن جاتا ہے مطالعے کا کہ بھئی کس چیز سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، اخلاقیات اور قیم کیا ہیں، جمالیات کیا ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ انسان کا مطالعہ کرنا ہے. تو انسان کا مطالعہ اب درمیان میں آ جاتا ہے، مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور پس پشت جو چیز چلی جاتی ہے، حاشیے کے اوپر جو چیز چلی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فطرت کا مطالعہ. زیادہ سوال اہم کیا ہے؟
کہ انسان کیا جان سکتا ہے، کیا حقیقت تک انسان کی رسائی ممکن ہے یا نہیں. اور اس سے پہلے کیا سوال تھا؟ حقیقت کیا ہے. یعنی تو یہ سوال اٹھانا کہ کیا انسان کے پاس وہ رسائی کے ہتھیار اور آلات ہیں بھی یا نہیں، یہ ان مفکرین نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن جو سفسطائی آئے ان کے لیے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا حقیقت تک رسائی ممکن بھی ہے، کیا انسان کے حواس خمسہ اسے یہ سہولت فراہم کرتے ہیں، ان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ وہ حقیقت تک رسائی بھی حاصل کر سکیں. اگر ہم مزید آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ یعنی کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھنز کا سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنا چاہیے. یعنی ان کے ہاں کیا تبدیلیاں آئیں جس کی وجہ سے ایتھنز مرکز نگاہ بن گیا، اور وہ کیوں بنا مرکز نگاہ، کیا تبدیلیاں آئیں ان کے ہاں، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہاں کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں. تو آپ نے ذہن میں رکھیے کہ 5th BC یعنی 5ویں صدی قبل از مسیح، یہ وہ زمانہ ہے. تو 5ویں صدی قبل از مسیح کے اندر ایتھنز میں فلسفہ میں یہ جو بحث شروع ہو گئی سوفسطائیوں کی، یہ کیا ہے. لیکن اس کے اندر بڑی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ جو ریاست تھی، تو ریاست میں ایک تبدیلی یہ آتی ہے اس سٹی اسٹیٹ کے اندر کہ اب فیصلے جو ہیں وہ جمہوری بنیادوں پر ہونا شروع ہو گئے. یعنی وہ لوگ جو کہ آزاد شہری تھے، خواتین اور غلاموں کے علاوہ، تو انہیں اس بات کی اجازت مل گئی اس لحاظ سے، یا انہوں نے اجازت لے لی کہ اب فیصلہ سازی میں کہ ہماری سٹی اسٹیٹ میں کیا لا بنے گا، وہ اس کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ ایک بڑی تبدیلی تھی ایتھنز میں. اس سے پہلے یا اس کے جو ساتھ جو پڑوسی سٹی اسٹیٹس تھیں، شہری ریاستیں تھیں، ان کے اندر یہ سہولت یا یہ لگژری موجود نہیں تھی. تو داخلی طور پر ایتھنز کے اندر جو تبدیلی آئی وہ کیا تھی؟ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی آ گئی. یقینی طور پر یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جسے آج ہم جانتے ہیں. اس کو عام طور سے جب کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ بالکل اسمبلی ہے اور کاؤنسل ہے. اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ ایک جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کیا اسے کہیں گے، جو ہاؤس، ایک اپر ہاؤس ہے اور ایک لوور ہاؤس ہوگا، ایک سینٹ ہوگی اور ایک پارلیمان، ایوان بالا اور زیری ہوگا. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا اس طرح کا اسٹرکچر بھی نہیں تھا جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بلکہ یہ تھا کہ آن دا ڈے، جس دن آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس دن جتنے لوگ آئیں گے اسی دن یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس کے لیے نہیں ہوگا کہ فلانا آئے گا، اتنا نمبر ہوگا، یہ ہوگا. آن دا ڈے اگر لوگ آتے ہیں، میجورٹی کو میٹ کرتے ہیں، تو بس اس پہ بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے تھے ڈائریکٹ ڈیموکریسی. تو اس بنیاد کے اوپر یہ تبدیلی آ گئی. تو لہٰذا اب یعنی فرض کریں کہ قانون کیا ہے، خیر کیا ہے، عام طور سے اس کے فیصلے کس بنیاد کے اوپر ہونا شروع ہو گئے؟ اس بنیاد پر ہو گئے کہ عوام الناس فیصلہ کرے گی، اور اشرافیہ کا وہ اختیار نہیں رہا جس کو آپ یعنی انکویسچنیبل کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا قانون ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تو یہ تبدیلی اسپارٹا کے مقابلے میں، دیگر جو نیبرنگ اسٹیٹس تھیں ان کے مقابلے میں ایتھنز میں آ گئی. اس کو پسند بھی کیا گیا. اب یہ دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پسند کیا گیا کہ یہ سویلائزیشن کی بنیاد یعنی یونانی تہذیب کی بنیاد تصور ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ ہے تبدیلی. یہ ہے اس کے اندر کی تبدیلی. اور باہر کی تبدیلی کیا آئی؟ یس، باہر پرشین امپائر تھی، اور گریک کی جتنی نیبرنگ سٹی اسٹیٹس تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ ظاہر ہے اس کے زیر نگین تھیں. تو ایتھنز نے دیگر جو نیبرنگ سٹی اسٹیٹس تھیں ان کے ساتھ مل کر، جن میں بالخصوص اسپارٹا کا نام بھی آتا ہے، مل کر انہوں نے ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ میں الٹیمیٹلی ڈیفیٹ کیا پرشین امپائر کو. بیچ میں کبھی شکست ہوئی، یہ چیزیں چلتی رہی، لیکن اوور دا پیسج آف ٹائم یہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے
ایک آزاد خود مختار سٹی اسٹیٹ بنا لی اور اپنے آپ کو پرشین امپائر کے انفلوئنس سے علیحدہ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا اعتماد، نتیجہ نکلا یہ تبدیلی ہے، نتیجہ نکلا ایک فلرشنگ سویلائزیشن. ہم اپنے پیسے خود کلیکٹ کریں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے. صحیح ہے. اور چونکہ اس میں ایتھنس آگے تھی تو جتنی نیبرنگ ویک اسٹیٹس تھیں وہ بھی بہت متاثر ہوتے تھے ایتھنس سے کہ واو کمال ہو گیا. یعنی پہلے تو وہ اپنے سے غیر کو، یعنی غیر یونانیوں کو ٹیکس دیتے تھے تو آپ کو ایک فیل ہوتی ہے کہ بھائی ہم کیوں ان کو دیں، لیکن اب لوگ خوشی سے ٹیکس کس کو دینا شروع ہو گئے، اور چونکہ وہ ان میں سے ہی تھے تو ان کو پسند بھی کرتے تھے. تو لہٰذا یہ جو تبدیلی آئی، یعنی معاشرتی تبدیلی جس کو آپ سیاسی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور باہر سے جو طاقت کے بیلنس آف پاور کے اندر جو تبدیلی آئی، اس نے چیزوں کو بدل دیا ایتھنس کے اندر. ان دو تبدیلیوں کو ذہن میں رکھیں اور اب کمپیریزن کریں اس سے پہلے والا سسلی، ایشیا مائنر، آئونیا اور دیگر چھوٹی چھوٹی جگہوں کا، کہ وہاں پر جو اس ریولوشن سے پہلے کا جو معاملہ تھا وہ بالکل یکسر مختلف معاشرہ تھا، اور اب ایک دم سے تبدیلی آ گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب ریکوائرمنٹس بدل گئی. اب آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اس طرح کا فلسفہ، اس طرح کا غور و خوض نہیں کرنا ہے. سوفسطائیوں نے یہ بات سمجھ لی. تو سوفسطائی نقطۂ نظر یا فکر کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جغرافیائی، سیاسی و معاشرتی تبدیلی داخلی اور خارجی طور پر ایتھنس اور اس کی قریبی جو پڑوسی ریاستیں تھیں، سٹی اسٹیٹس تھیں، ان میں جو تبدیلی آئی، اس کے نتیجے میں جو سبجیکٹ آف فلسفی ہے، یعنی کس چیز کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس میں تبدیلی آئی. اور وہ تبدیلی کیا آئی؟ وہ تبدیلی یہ آئی کہ اب ہم اس نئی ریاست کے اندر کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، نئی ریاست کے اندر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تبدیلی نے ایک لحاظ سے ایک نیا فلیور فلسفی کے اندر، ایک نیا ٹرینڈ پیدا کیا. اچھا، اب اس میں ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوفسطائی واقعتاً ایک سسٹمیٹک فلسفی ہے؟ یہ ہے پہلا سوال. یعنی کیا بہت ہی ایک سسٹمیٹک کوئی ہے، کوئی یونیفائڈ وے ہے کہ دس از واٹ صوفزم از آل اباؤٹ؟ کیا یہ صوفسطائی فلسفہ ہے؟ کیا یہ صوفسطائی فکر ہے؟ کیا یہ صوفسطائی ڈاکٹرین ہے؟ کیا یہ صوفسطائی آئیڈیالوجی ہے؟ صحیح ہے. تو یونیفائڈ کوئی چیز نہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں گے ہاں یہ صوفزم ہے. کچھ فیچرز جس کو ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے وہ ہم نکال سکتے ہیں، کشید کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یونیفائڈ نہیں، لیکن کچھ کامن فیچرز ہم نکال کر ہم یہ کہتے ہیں ہاں سوفسطائی کچھ اس سے ملتے جلتا سوچتے تھے اور خیال کرتے تھے. لیکن بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فلسفی بالکل نہیں تھے. بعض لوگوں کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسفی، دس از ناٹ فلسفی یہ نہیں ہے. ایسے لوگ زیادہ تر ایرسٹوفینیز اور سوکریٹیز کے دل دادا ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ فلسفہ تو سقراط کرتا تھا، ایرسٹوفینیز کرتا تھا، یہ لوگ فلسفہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہماری اس کتاب کے آتھر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک فلسفہ ہے اور اسے سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ڈبیٹ میں کنٹریبیوشن، بہت اہم دلچسپ کنٹریبیوشن سوفسطائیوں کا بحث میں ہے. یونیفائڈ فلسفی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ ان کو یکسر نظر انداز کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس پوری گفتگو کے اندر جو ہو رہی تھی، تو جو آتھر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ کو ان کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے چند بنیادی فلسفے کے سوالات اٹھائے
جوابات آپ کو پسند نہیں ہو سکتے، لیکن سوالات یقینی طور پر انہوں نے بہت ہی اہم سوالات اٹھائے جو کہ دلچسپی سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ایک بحث ہے کہ کیا واقعتاً وہ فلاسفر تھے یا نہیں تھے. اور ایک اور بحث یہ ہوتی ہے جس کو ہم سقراط کو پڑھیں گے اگلی دفعہ، تو کیا سقراط سوفسطائی تھا یا نہیں تھا، یہ بھی ایک بحث ہے. یا کیا سقراط پر سوفسطائیوں کا اثر تھا یا نہیں تھا. تو یقینی طور پر اس سوال کو بھی جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا سوفسطائیوں کے ساتھ سقراط کا کوئی معاملہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر اس کا اثر کا مطلب کیا ہے، کیا اثر ہوا ہوگا. کیونکہ سوفسطائیوں اور سقراط کا باہم آپس میں رابطہ تو تھا، گفتگو بھی ہوتی تھی. صحیح ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن پوری گفتگو کا خلاصہ ابھی تک کیا ہے؟ گفتگو میں پہلا نقطہ جو ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ فلسفے کا تھیٹر سسلی، ایشیا مائنر، آئونیا سے ایتھنز میں آ رہا ہے. 5ویں صدی قبل از مسیح کے اندر ایتھنز میں داخلی اور خارجی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور سوفسطائی وہ گروہ ہے جس نے زبانی کی نبض پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے معاشرے کو، لہٰذا وہ سوالات جن کا تعلق حقیقت سے ہے اور وہ کچھ ایسی بحث کر رہے ہیں جس کا معاشرے میں کوئی گہرا اثر نہیں ہے یا کوئی گہرا نتیجہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ان سوالات کو تبدیل کر کے معاشرے میں کامیابی کے نئے معیارات یا تو سیٹ کریں یا معاشرے میں کامیاب ہوں. صحیح ہے. تو اس طرح انہوں نے جو فلسفہ مشہور ان میں چیدہ لوگ جو اس میں پروٹاگورس اور گارجیس کا نام آتا ہے، اور وہ مکالمات افلاطون کے اندر مختلف کرداروں کی زینت بنتے ہیں یہ لوگ، اور یہ مشہور ہیں گارجیس اور پروٹاگورس سوفسطائیوں کے اندر. یہاں تک کلیئرٹی ہے. اچھا، اب جو اہم بات ہے اس کے اوپر میں اچھا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سوفسطائی بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں. تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوفسطائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو آریٹے سکھائیں گے. آریٹے کا مطلب ہوتا ہے ورچو، ایکسلنس. کس چیز میں؟ ان ایبلٹیز ٹو میک منی، ٹو بی کمپیٹنٹ، ٹو بی ایڈمائرڈ. صحیح ہے. اس سے پہلے میں نے کیا کہا کہ سوفسطائیوں نے ایک ضرورت کو ایڈریس کیا. وہ ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت تھی معاشرے میں ہونے والی تبدیلی. اور وہ کیا تھی؟ وہ تبدیلی بڑی دلچسپی سے تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پر جو دلچسپی سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جمہوری معاشرہ ہو گیا ہے، عدالت سجتی ہے، ہر معاملے میں آپ کو کوئی قانون ہے، کسی کو کوئی آپ نے سو کرنا ہے، کوئی آپ کو لے کر عدالت میں چلا جاتا ہے، تو آپ اسے کیسے ثابت کریں گے؟ تو آپ سوچئے کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، کوئی وکیل موجود نہیں ہے، کوئی ٹرینڈ وکیل موجود نہیں، کوئی اسکلڈ وکیل موجود نہیں ہے. آپ نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں خود لڑنا ہے. صحیح ہے. تو مثال کے طور پر میری گاڑی چوری ہو جاتی ہے اور مجھے یہ ثابت کرنا ہے، تو میں خود جاؤں گا عدالت. اگر میں کم گفتگو کرتا ہوں یا میری گفتگو میں چرب زبانی نہیں ہے، مجھے خطابت نہیں آتی ہے، خطابت میں مجھے الفاظ کا انتخاب جو کہ لوگوں کے اوپر سحر طاری کر دے وہ نہیں آتا ہے، تو آپ یقین سے بتائیے کہ کیا میں عوام میں یہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ ہاں میری گاڑی واقعتاً چوری ہوئی ہے. اور میرے مقابلے میں ایک شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سحر طاری کر سکتا ہے اپنے الفاظ کے انتخاب سے، جوش خطابت سے، اور جو فصاحت اور بلاغت سے وہ گفتگو کرتا ہے اور جس انداز میں وہ تخاطب کرتا ہے لوگوں سے، وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس آدمی کی گاڑی چوری نہیں ہوئی ہے. تو عدالت میں فیصلہ، عوام کی عدالت میں فیصلہ کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ جو کم گو ہیں، وہ لوگ جو اپنی گفتگو کو اتنا بہترین انداز میں واضح نہیں کر سکتے، آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے، اس کی مثال نہیں دے سکتے،
وہ جملوں کو جوڑ نہیں سکتے, اس کو ترتیب نہیں دے سکتے. وہ کبھی دیکھتے ہیں عوام کی طرف تو کبھی دیکھتے ہیں اپنے پیپر کی طرف, صحیح ہے, کبھی دیکھتے ہیں اوپر, کبھی درمیان میں رک جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی گفتگو کو کون سنے گا؟ یہ آج بھی آپ مقابلہ کر لیجئے, آج بھی آپ مقابلہ کر لیجئے. آج بھی عوام کی عدالت میں وہی لوگ جیتتے ہیں جن لوگوں کو کیا آتا ہے, جن کو خطابت آتی, جنہیں عوام کو اپنے ساتھ انگیج کرنا آتا ہے. اور آج کے زمانے سے بڑھ کر کون دلیل دے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو وی لاگنگ اور یوٹیوبرز اور اس طرح کی, اور پھر وہ جو فیملی اور یہ والے وی لاگر, وہ والے وی لاگ, صحیح ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح عوام الناس متاثر ہوتی ہے. تو ایتھنز میں بالکل یہی ماحول تھا, اور اس ماحول کے لیے سوفسطائیوں نے یہ کہا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے, یعنی حقیقتاً ہوئی ہے یعنی یہ اہم بات نہیں ہے. اہم بات یہ ہے آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے مقدمہ کس انداز میں قائم کرتے ہیں. کیا آپ کو وہ فن خطابت آتی ہے جس کی بنیاد پر آپ عوام الناس کو یہ ثابت کر سکیں کہ واقعتاً آپ کی گاڑی چوری ہوئی ہے, آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا گیا ہے, یا اس طرح کا کوئی بھی حادثہ پیش آیا ہے. اس کے لیے حادثہ پیش آنا واقعتاً ضروری نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, آپ عوام الناس کے ساتھ انداز تخاطب کیا اختیار کرتے ہیں, کن جملوں کا, کن الفاظ کا, کس انداز میں اپنی فصاحت و بلاغت سے آپ عوام الناس کو کنونس کر سکتے ہیں. آپ کی عوام الناس اگر کنونس ہو گئی تو آپ نے اپنا مقدمہ جیت لیا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا سوفسطائیوں کا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ ہم یہی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دیں گے. تو کامیابی کا کیا معیار ہے؟ آپ کو نوکری چاہیے, کیسے ملے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ پڑوسی میرے ساتھ نہ رہے, کیا کریں گے آپ جائیں گے عوام کی عدالت میں ثابت کریں گے, صحیح ہے. اور اگر آپ کو وہ ایبلٹی, وہ صلاحیت, وہ استعداد نہیں ہے گفتگو کی, آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا سوفسطائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ فن سکھائیں گے, دلائل دینے کا فن, ٹھیک ہے. اور دینے کا فن نہیں سکھائیں گے, اس محفل کو جیتنے کا فن سکھائیں گے. ہم آپ کو لوگوں کو جیتنا سکھائیں گے کہ لوگوں کے سامنے آپ اپنا مقدمہ پیش کر کے جیت کیسے سکتے ہیں. تو صرف صلاحیت بیدار نہیں کرنا, جیتنے کا فن. اور یہی اس وقت کی سوفسطائیوں نے کہا یہی ضرورت ہے ہمارے معاشرے, یہی معاشرے کی ضرورت ہے. اس کو کس لفظ سے وہ تعبیر کرتے تھے؟ آریٹے, یہ نیچے لکھا ہوا ARETE. اس کا ترجمہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ورچو, ایکسلنس, ٹھیک ہے. اچھا, ورچو اور ایکسلنس کو جب سقراط آگے آئیں گے تو بتائیں گے کہ یہ اخلاقی ہے. سوفسطائیوں کے ہاں یہ اخلاقی نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ صلاحیت, استعداد. اخلاقی ہے غیر اخلاقی ہے یہ اہم نہیں ہے, صرف صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. کیا؟ محفل کو جیتنے کی صلاحیت, اپنی بحث کو مکمل کرنے کی صلاحیت. صحیح, آپ کو فن آنا چاہیے. بلکہ WT اسٹیس نے یہ بھی لکھا کہ بعض سوفسطائی اپنے مخاطب کو مارتے بھی تھے, گھورتے بھی تھے. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کرنی ہوتی تھی کہ اس بحث میں ان سے کوئی نہ جیت سکے. اب اس کے لیے فن خطابت آنی چاہیے. اگر آپ کو ایک دو اپنی باڈی کے بتانا بھی پڑے کہ ہاں آپ کو میں جیتنے نہیں دوں گا, نہ یہاں سے نکلنے دوں گا, اف اٹ ورکس پرفیکٹ. یہ انداز بھی وہ سکھا دیتے کہ اگر وہ زیادہ آپ اس کو زیر نہیں کر پا رہے تو یہ بھی آزما سکتے ہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ابھی باہر نکلو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تم نے یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. اور اگر اس نے پتہ چل گیا تو وہ خاموش ہو جائے گا, اور جیسے ہی خاموش ہو گیا اور اس نے آگے سے ریزسٹنس نہیں دکھائی تو وہ جیت گیا بحث. تو یہ سوفسطائیوں کے پاس تھی. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضرورت کیا تھی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, تو اب اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے, اور اس کے 2 سے 3 اہم حصے ہیں جس کو اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے کو ہم کہتے ہیں ریٹرک. ریٹرک کی اردو کیا ہوگی؟
آرٹ آف یوزنگ لینگویج، فصاحت، بلاغت، اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ریٹرک ہے. ریٹرک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ریٹرک از اے سائنس، اور جس کے اندر آپ وہی جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، فصاحت بلاغت جسے سبجیکٹ کے طور پر ہے نا، ریٹرک وہ ہے پازیٹیو سینس میں. اٹس اے سائنس، ریٹرک از اے سائنس. صحیح ہے. گفتگو کا ملکہ حاصل ہونا، اس میں گفتگو بھی ہے، الفاظ کا استعمال بھی ہے، اگلے کے احساسات اور جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی عقل کا معیار، اس کا اپنا اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا. ٹھیک ہے. قولوا علی قدر عقولہم او تخاطبوا علی قدر عقولہم، کہ بھئی جو سامنے والے کا ذہنی سطح ہے اور شعور ہے اس کے حساب سے آپ ان سے گفتگو کریں. تو پہلی چیز ہے ریٹرک. تو ریٹرک وہاں کی ضرورت بن گئی، ریٹرک وہاں کی ضرورت بن گئی. ریٹرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی روزمرہ زندگی کا یہ مسئلہ ہے. ونس اپون اے ٹائم نہیں ہے کہ کبھی آپ عدالت میں جائیں گے، نہیں، کبھی آپ عدالت میں نہیں جائیں گے. آپ کو روزانہ عوام کی عدالت میں آنا ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹی سی ریاست ہے، شاید گھر 1000 لوگ ہوں گے، جس میں سے شاید 100 گھر بھی نہ ہوں، 120-50 گھر ہوں. اور تقریباً یعنی جو جیوری جس نے فیصلہ آلموسٹ اس کا کیا تھا، جیوری نے کیا تھا سقراط کے لیے، وہ تقریباً 500 لوگ تھے اس دن. تو آپ اس سے اندازہ کریں، یہ تھی جیوری. تو اتنے لوگ تھے، 1000 لوگ ہوں گے میکسیمم. اس دن جو حاضر ہوئے شاید وہ 500-600 کے افراد تھے. تو ان لوگوں سے آپ کا روزمرہ کا تعلق تھا. تو آپ کو ہر لمحے ایک عدالت لگانی ہے اور اس میں آپ نے ثابت کرنا ہے جو میں بات کر رہا ہوں بالکل درست بات ہے.